کہانی کربلا اور اجنبی۔ یہ داستان ہے کربلا سے انجان اسے ایک نان مسلم کی، کہ جس نے مسلمانوں کے پیارے نبی کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے دنوں میں عراق دیش کے کربلا شہر کا بزنس کے لیے سفر کیا اور کچھ عجیب دیکھا۔ میں عراق بزنس کے لیے آیا ہوں اور فی الحال ٹیکسی سے نجف شہر سے کربلا شہر کی طرف جا رہا ہوں۔ نجف سے نکلتے ہی مجھے ہر طرف بھیڑ دکھائی دے رہی ہے، یہاں تک کہ دوسری طرف کا ہائی وے گاڑیوں کے بجائے انسانوں کے پیروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ بھیڑ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس بڑے ہائی وے پہ بھی تیزی سے نہیں چل پا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک طرف کی سڑک گاڑیوں کے لیے خالی کی ہوئی ہے۔ میری گاڑی آگے بڑھ رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک امڑتی ہوئی بھیڑ ہے کہ جس کے چہرے پہ افسوس کی لکیریں ہیں، جس کے ہونٹ آنسوؤں کی دھار سے تر ہیں، جو کسی اجڑی ہوئی دنیا سے آئی ہوئی لگتی ہے۔ لیکن یہ اجڑے ہوئے لوگ جا کدھر رہے ہیں؟ ان کا ارادہ کیا ہے؟ یہ ریگستانی علاقوں میں کیوں پھر رہے ہیں؟ خیر ممکن ہے کہ یہ برے حالات کے شکار ہوں، کسی اچھے شہر میں بسنے کی ان کی حیثیت نہ ہو، اسی لیے شاید یہ ریفیوجیز کی طرح کسی مفت جگہ پر اپنی ایک نئی دنیا، ایک نئی بستی بسانے جا رہے ہوں۔ لیکن یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ میں دیکھتا ہی جا رہا ہوں اور میری گاڑی اب تک 20 کلومیٹر سے بھی زیادہ چل چکی ہے، پھر بھی بھیڑ کا یہ ریلا ابھی بھی کم ہوتا نہیں دکھتا۔ اتنی بھیڑ، اتنے لوگ، ارے یہ بھیڑ تو ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے۔ اور پھر یہ دوسرے لوگ کون ہیں جو بھیڑ کو محبت سے کھانا کھلا رہے ہیں؟ ارے یہ کیا؟ اور میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کھانا کھلانا تو ایک طرف، پیدل چل رہے لوگوں کے بدن کی مالش ہو رہی ہے، انہیں پٹیاں لگائی جا رہی ہیں، دوائیاں دی جا رہی ہیں۔ کیا میں غلط تھا؟ کیا یہ بھیڑ اجڑے ہوئے غریب لوگوں کے بجائے امیروں کی ہے، جو کسی رسم کو نبھانے کے لیے نکلی ہے اور اس نے اپنے سفر کا انتظام پہلے سے ہی کر رکھا ہے؟ اب مجھ سے رہا نہ جائے گا، مجھے اس بھیڑ کی سچائی جاننی ہی پڑے گی۔ میں اپنے سوالوں سے جوجھ رہا ہوں، تبھی مجھے ایک ننھا سا بچہ اپنی پیٹھ سے نلدار چمڑے کا بستہ یعنی مشکیزہ اور اسی پر میرے دیش کا جھنڈا چپکائے ہوئے دکھتا ہے۔ بچے کو دیکھ میں نے ڈرائیور کو اشارہ کرتے ہوئے گاڑی کو روک کر کچھ دیر رکنے کے لیے کہا۔ گاڑی رکی، میں اتر کر روڈ کراس کر کے بچے کے پاس گیا اور اس سے پہلے کہ کچھ پوچھتا اس نے اپنے ننھے سے ہاتھوں سے معصومیت سے ایک گلاس پانی میری طرف بڑھا دیا۔ میں کچھ دیر تعجب سے اسے دیکھتا رہا، پھر سوچا کہ شاید یہ کوئی مجبور ہوگا جو پانی پلا کر کچھ پیسے چاہتا ہوگا۔ خیر میں پیاسا بھی تھا، اس لیے بنا کچھ بولے پانی پی کر جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ سکے اس کی طرف بڑھا دیے۔ بچے نے مجھے دیکھا اور مسکراتے ہوئے معصوم سے ہونٹوں سے کہا، ہم علی اصغر علیہ السلام کے نوکر ہیں، ہمیں اپنے مولا کے زائروں سے پیسے نہیں دعائیں چاہیے۔ اتنا کہہ کر جب وہ بچہ جانے لگا تو میں نے اس سے کہا، بیٹا ذرا بتانا آپ کے مالک علی اصغر کون اور کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ میرا سوال سن کر اس معصوم سے بچے نے معصومیت سے جواب دیا، جناب وہ پیاسے شہید ہو گئے۔ میں حیرت میں پڑ گیا، اتنا سا بچہ اور اتنی بڑی بات! ارے ہاں، ان سبھی باتوں کے بیچ میں تو میرا دھیان ہی نہیں گیا، میں بھول ہی گیا کہ اس کو میری زبان کیسے آتی ہے، اور ہاں اس نے اپنی پیٹھ پر میرے دیش کا جھنڈا کیوں لگایا ہوا ہے؟ کیا یہ سچ میں میرے دیش سے جو اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ یہاں آیا ہوا ہے؟ خیر میں اس ننھے سے بچے سے کیا پوچھوں، اس لیے چلو کسی بڑے کو ڈھونڈتا۔ تبھی مجھے دھیان آیا کہ بچہ میری زبان میرے دیش کا جھنڈا ساتھ لی، تو کیوں نہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے بڑوں سے ملا جائے۔ میں بچے کے پیچھے ہو کر اس کے ساتھیوں تک پہنچا، اور اب جب دیکھتا ہوں تو بچے کے ساتھیوں کے کیمپ پر تو میرے دیش کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور یہاں پر سبھی میری لینگویج میں بات کر رہے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ خیر میں تعجب میں کھڑا ہی تھا کہ پگڑی لگائے اور کچھ دوسری طرح کا کپڑا پہنے دھارمک ویکتی لگتے ایک صاحب نے میرا ویلکم کیا اور کھانے پانی کے بارے میں پوچھا۔
البتہ میں اس عجیب سے ماحول کو دیکھ کر اتنا زیادہ ہکا بکا اور اپنے سوالوں سے ہڑبڑایا ہوا تھا کہ میں نے ان کے سوالوں کے جواب دینے کے بجائے خود اپنا سوال داغ دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں عراق میں ایک اجنبی ہوں، ایک نان مسلم ہوں، ایک غیر مسلم ہوں، بزنس کے لیے آیا ہوں اور آج اتنی بھیڑ اور یہ ماحول دیکھ کر تعجب میں ہوں، اس لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اتنی زیادہ بھیڑ کیوں ہے اور یہ کدھر جا رہی ہے آخر۔ میری باتوں کو سن کر ان سجن نے مسکراتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا اور سامنے پڑی کرسی پر مجھے بٹھال کر اپنے ساتھیوں سے میرے لیے چائے لانے کو کہا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ بھیڑ امام حسین علیہ السلام پرسہ دینے کربلا تک پیدل جا رہی۔ کیا کربلا تک؟ مطلب 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ؟ ارے آخر کون سی رسم ہے یہ؟ ارے اس بھیڑ میں تو عورتیں، بوڑھے، بچے سبھی ہیں، اور یہ لوگ کب پہنچیں گے؟ کیا کھائیں گے؟ کہاں سوئیں گے؟ کیسے جئیں گے؟ میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ میں نے ان سجن سے اپنے دماغ میں ابھر رہے سوالوں کو کچھ انہی لفظوں میں پوچھا، لیکن میرے سوال کے بعد سجن کے ساتھ ہی ان کا جواب بھی عجیب تھا۔ سجن نے کہا کہ یہ سلسلہ تو ہر سال ہوتا ہے اور یہ رسم نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری شان ہے، ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، اور ہمارے یہ طریقہ دنیا کے ہر ظلم اور ظالم کے خلاف پردرشن ہے، احتجاج ہے۔ اور ابھی آپ کا سفر باقی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کربلا تک کوئی بھی جگہ سنسان نہیں ملے گی، ہر جگہ آپ کو خدمت کرنے والے لوگ مل جائیں گے، اس کے ساتھ ہی سونے کے لیے مکان ملے گا اور کھانے کے لیے بے پناہ کھانا، یہاں تک کہ بوڑھوں کی دوائیاں بھی اور بچوں کا دودھ بھی، اور بات کرنے کے لیے موبائل اور موبائل کا ریچارج بھی۔ اسی بیچ میں نے ان سے سوال کیا کہ آخر یہ خدمت کرنے والے آتے کہاں سے، ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کے ملک سے ہوں، جبکہ 6 موقع کیمپ کے بعد 7واں موقع آسٹریلین کا ہے، اور اسی طرح یہاں راستے میں بہت سے الگ الگ دیشوں کے کیمپ مل جائیں گے، اور ہم یہاں صرف خدمت کرنے آئے ہیں۔ البتہ یہاں خدمت کرنے والے باہری بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایرانی اور عراقی بے شمار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ خاص کر ان دنوں میں 38 ملین کی آبادی والے عراق کا تقریباً ہر گھر خالی ہوتا ہے، اور اس کی فنڈنگ دنیا کے کسی بینک کے بجائے خود امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے کرتے ہیں۔ اور آپ کو تعجب کرنا یا گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں آپ کے مذہب کو ماننے والے بھی کافی آتے ہیں اور ہر طرح سے ہمارے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ سجن کی انہی باتوں کے بیچ وہی پانی پلانے والا بچہ چھوٹی سی بچی کے ساتھ چائے اور بسکٹ لے کر آیا۔ میں نے سجن سے ان بچوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں آپ جیسے امام کے زائر کے خادم میرے بچے ہیں۔ ان کی ماں اندر عورتوں کی خدمت میں مصروف ہے، بزی ہے، اور یہ میرے ساتھ یہاں خدمت کر رہے ہیں، جبکہ وہ چائے پلاتا میرا بڑا بیٹا ہے جو ٹوکیو میں پڑھتا ہے اور فی الحال امام کا چہلم کرنے یہاں آیا ہوا ہے۔ ان کی ان باتوں کے بیچ مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنا اصلی سوال تو کیا ہی نہیں، جس کے بعد میں نے سجن سے پوچھا کہ اچھا یہ بھیڑ جسے پرسہ دینے جا رہی ہے وہ ہیں کون اور انہیں ہوا کیا تھا؟ سجن نے اس بار کسی سپاہی کے انداز میں جواب دیا کہ وہ ہستی ہمارے آقا کے آخری پیغمبر کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام ہے، جو اپنے 6 ماہ کے بچے علی اصغر علیہ السلام اور دوسرے 71 ساتھیوں سمیت کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے گئے تھے۔ اب میں جتنا 6 ماہ کے بچے کے پیاسے شہید کیے جانے پر غصہ تھا، اتنا ہی پیغمبر کے نواسے کا نام سن کر تعجب میں تھا، کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں اور اتنا تو جانتا ہی ہوں کہ اسلام آئے اور پیغمبر کو گئے 1400 سال ہو چکے ہیں، تو پھر کیا یہ پرسہ 1400 سال بعد؟ میرا سوال پورا ہوتا کہ سجن نے میری بات کو کاٹتے ہوئے کہا 1400 سال بعد نہیں بلکہ 1400 سال سے دیا جا رہا ہے۔ 1400 سال؟ کیا 1400 سال؟ تو پھر یہ مین اسٹریم میڈیا میں کیوں نہیں؟ تو پھر یہ دنیا کو اس کی خبر کیوں نہیں؟ میں ایک بار پھر سے تعجب میں پڑ چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے میں نے آپ کی بات مانی، لیکن پھر کیا یہ ہمیشہ سے ہی اسی طرح اتنی آسانی سے ہی ہوتا رہا ہے؟ کیا ہمیشہ
ऐसी ही भीड़ होती रही है यहाँ। इस बार मेरे सवालों के जवाब देते हुए सज्जन की आंखों में आंसू और होंठों पे अजीब से अफसोस के साथ ये लफ्ज थे, नहीं, बल्कि एक ज़माने में लोग यहाँ बड़ी मुश्किल से आ पाते थे। कभी कभी तो रातों को ज़मीन पर पेट के बल खिसट कर दबी हुई सांसों के साथ बेहद खामोशी से सफ़र करते थे और सुबह को किसी घास फूस या पेड़ में छिपकर दिन गुजारते थे, क्योंकि यहाँ आने पर न सिर्फ पाबंदी ही थी बल्कि हद तो यह है कि यहाँ आने की कीमत बदन का एक हिस्सा देना हुआ करती थी। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस गम को हम तक पहुँचाने के लिए ये कुर्बानियाँ शौक से दी। अब मैं एक अजनबी था, मुसलमान नहीं था, लेकिन ये सोचकर मेरे माथे अफसोस की लकीरें उभर चुकी थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इन सज्जन की बताई गई ये बातें दुनिया से छिपाई कैसे जा सकती, आखिर इनको छुपाने और इस गम को रोकने की वजह क्या हो सकती है। मैंने इस बार ये सवाल पहले की तरह सादगी के बजाय रुंधे हुए गले से किया था, जिसके जवाब में सज्जन ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए एक ठंडी आह के साथ कहा, क्योंकि ये गम सिर्फ गम नहीं बल्कि एक इनकलाब है। खैर, अब मेरी आंखों में नमी थी और दिल में अजीब सा शौक था। मैं इन सज्जन के पास कुछ और देर बैठना चाहता, लेकिन मेरे ड्राइवर को देर भी हो रही थी, इसलिए मैं सज्जन से विदा होकर उलझन भरे कदमों के साथ गाड़ियों में बैठ गया। लेकिन अब हवा ने अपना रुख बदल लिया था, क्योंकि गाड़ी अभी कुछ दूर ही चली थी कि मैंने अपने ड्राइवर को कपकपाते हुए हाथों से गाड़ी रोकने का इशारा किया और उसे किराया थमाते हुए गाड़ी से उतरना चाहा। मगर अब तक सब कुछ देख रहे मेरे साथ मेरे मिलनसार ड्राइवर ने भी अजीब बर्ताव किया और मेरे दिए गए किराए को मेरी जेब में रखते हुए कहा कि जनाब, मैं गरीब हूँ, बेहद गरीब, मेरे पास खुद की गाड़ी भी नहीं है और ज़ायरीन की बहुत ज़्यादा खिदमत नहीं कर सकता, लेकिन इन दिनों में मैं मेरे गाड़ी मालिक से इजाज़त लेकर ज़ायरीन को करबला तक मुफ्त पहुँचाने की खिदमत करता हूँ। मैं अवाक था, सन्न था और वो सब कुछ था कि जो नफ़रतों और मक्कारियों के दौर में जी रहे हर इंसान को इंसानियत का ऐसा बेहतरीन किरदार देखकर होना चाहिए। खैर 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 गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और मैं किसी आशिक की तरह अपने माशूक की तरफ ख्वाबों के कांधों पर अपने कदमों को उछालता हुआ चल देता हूँ। यकीनन मेरे कदमों के साथ ही मेरी किस्मत के सिक्के भी उछल रहे होते हैं। अब मेरा वजूद एक अजीब सा बोझ महसूस कर रहा था, एक ऐसा बोझ कि जो तैयार हुआ था अधूरे सवालों से, लेकिन मेरे वजूद को ये बोझ अब उठाना ही था, वो भी करबला तक। क्योंकि अभी तो सिर्फ ये शुरुआत